علماء ہیں اور عوام کی پسند ناپسند، ان کی رضامندی ناراضگی سے اوپر اٹھ کر اس کے مکلف ہیں کہ آپ امر بالمعروف کا بھی فریضہ انجام دیں اور نہی عن المنکر کا بھی فریضہ انجام دیں۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہر فتنے سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ انٹرنیٹ نے جہاں بہت سارے فائدوں کے دروازے کھولے ہیں، وہیں فتنوں کے بھی یہ دروازے کھولے ہیں، اور آپ علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ متنبہ رہیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ محترم صدر اجلاس اور معزز علماء کرام، آج کی اس نشست میں مجھے آپ علماء کرام کے سامنے جس مسئلے پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے علماء کرام باطل تحریکوں کی طرف سے متنبہ رہے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ آیت صحابہ کرام سے متعلق نازل ہوئی، اور بعض مفسرین کے مطابق یہ آیت پوری امت مسلمہ کا کردار متعین کرنے والی ہے، جن میں سر فہرست علماء کرام ہیں۔ اس آیت میں علماء کرام کی دو بڑی ذمہ داریوں کا تذکرہ خصوصی طور پر آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ تأمرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، اور دوسری یہ کہ وتنہون عن المنکر، اور تم منکر سے برائی سے روکتے ہو۔ یہ دو بڑی ذمہ داریاں ہیں جو ہر دور میں علماء کو نبھانی پڑتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو امر بالمعروف کے معاملے میں ہمت بھی دکھاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کا معاملہ نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن وہی نہی عن المنکر کی جب بات آتی ہے، منکر سے روکنے کی جب بات آتی ہے، تو یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ سامع یا سننے والا اکثر و بیشتر یہ جانتا بھی ہے کہ آپ اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی روکنے والے ٹوکنے والوں کو لوگ عام طور پہ طبیعت کے اعتبار سے نہیں پسند کرتے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ واقعی معنوں میں اپنی بھلائی جانتے ہیں کہ میری بھلائی کس میں ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ سامنے والا مجھے جس بات پہ متنبہ کر رہا ہے، روک رہا ہے، اس میں میرا اپنا بھلا ہے، میرا اپنا فائدہ ہے، تب پھر وہ برائی سے روکنے پر بھی اتنا ہی خوش ہوتے ہیں جتنا نیکی کی تعلیم اور ترغیب پر خوش ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ سماج میں بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ بات واضح الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ علماء ہیں اور عوام کی پسند ناپسند، ان کی رضامندی ناراضگی سے اوپر اٹھ کر اس کے مکلف ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں کہ آپ امر بالمعروف کا بھی فریضہ انجام دیں اور نہی عن المنکر کا بھی فریضہ انجام دیں۔ کتنے ایسے آپ کو خطبہ چاہیے، واعظین چاہیے، نصیحت کرنے والے، نیکی کے حکم کے معاملے میں تو بڑی ہمت جٹا پاتے ہیں، لیکن منکر سے روکنے کے معاملے میں وہ ہمت نہیں جٹا پاتے۔
جبکہ آپ اگر دیکھیں گے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ تعلیم ہے کہ اصل یہ کہ منکر کا صفایا ہو، اس کے ساتھ پھر معروف کا اقرار ہونا چاہیے۔ آپ غیر اللہ کی نفی کریں پھر لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں۔ علماء کرام اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ آپ کے سامنے منکر چاہے جس شکل میں بھی ہو، اس منکر سے متعلق گفتگو کرنا، اس منکر کی وضاحت کرنا، یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات جو اس حوالے سے آپ کے سامنے مجھے ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جب بات آتی ہے تو نہی عن المنکر کے اندر بہت سارے لوگوں کے نزدیک منکر میں صرف معصیت داخل ہوتی ہے۔ معصیت یعنی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی، جسے ہم گناہ کہتے ہیں، یہ منکر ہے۔ یہ صحیح ہے کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ منکر ہیں، یہ گناہ کے کام یہ منکر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن منکر کا مفہوم صرف گناہ تک نہیں ہے۔ منکر کا مفہوم گناہ کے ساتھ ساتھ بدعتوں کو بھی شامل ہے، بدعتوں کے ساتھ شرک کو بھی شامل ہے، شرک کے ساتھ ہر اس گمراہی کو شامل ہے، ہر اس فتنے کو شامل ہے جو اللہ کی بندگی کے راہ سے لوگوں کو کسی بھی درجے میں جا کے بھٹکا سکے، بہکا سکے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو آپ اگر کسی برائی پر، گناہ پہ روکتے ہیں تو ان کو برائیوں پہ روکنا پھر بھی پسند آتا ہے، لیکن وہیں آپ برائیوں سے آگے بڑھ کر بدعات کی بات کیجئے، برائیوں سے آگے بڑھ کر آپ گمراہیوں کی بات کیجئے، آپ اس سے آگے بڑھ کر شرک کی بات کیجئے، یہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ آپ علماء ہیں، آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہونی چاہیے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں جو منکر ہے وہ گناہوں کو بھی شامل ہے، وہ بدعتوں کو بھی شامل ہے، اور خاص طور پر یہ بات یاد رکھیں، ایک عالم کی حیثیت سے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں بدعت گناہ کے مقابلے میں زیادہ اونچے درجے کا گناہ۔ اسلام کی نظر میں بدعتیں گناہ کبیرہ سے بھی برا گناہ ہے، اس سے بھی کہیں بڑا منکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، کہ شیطان کو بدعت گناہ سے زیادہ پسند ہے، گناہ سے زیادہ بدعت کو شیطان زیادہ پسند کیا کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے والا آدمی گناہ کرتے ہوئے گناہ کے احساس کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ امید بھی ہے کہ آئندہ چل کر شاید وہ توبہ بھی کر لے، لیکن بدعت کرنے والا گناہ کے احساس سے نہیں، نیکی سمجھ کر کرتا ہے، اور آئندہ توبہ کرنے کے امکانات بھی اس کے کم ہوتے ہیں۔ یہ جو فرق ہے کہ بدعات اور معصیت یعنی گناہ کی بات اور بدعت میں بڑا فرق ہے، اور بدعت زیادہ اونچے درجے کا گناہ ہے، اس مسئلے کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے جب ہم انکار منکر کی بات کرتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے امام احمد کی سیرت پر مناقب کتاب لکھے، مناقب الامام احمد، اس میں یہ بات مروی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ فساق اہل السنہ خیر من عباد اہل البدع، فساق اہل السنہ خیر من عباد اہل البدع، اہل سنت میں سے جو فاسق ہیں یعنی گنہگار ہیں، یہ لوگ اہل بدعت میں سے عبادت گزار لوگوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کہتے تھے جو اہل سنت ہیں یعنی وہ سنت پر چلتے ہیں، لیکن ان کی کوتاہی عملی ہے، ان کی کوتاہی گناہ کے درجے میں ہے، ان کی کوتاہی معصیت ہے، تو یہ فاسق ہے، گنہگار ہے، اللہ کے نزدیک یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اگر مقابلے کی بات کی جائے، موازنے کی اگر بات کی جائے، تو یہ جو فاسق ہے، جو گنہگار ہے، یہ بدعتوں پہ رہ کر جو عابد اور زاہد ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ دوسری اہم بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ منکر کے انکار کے سلسلے میں یہ بات ہم یاد رکھیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انکار منکر کا بھی فریضہ انجام دیں، اور انکار منکر میں آپ معصیت کا بھی انکار کریں، بدعتوں کا بھی انکار کریں، نئے نئے فتنے جو امت کے اندر اٹھتے ہیں ان کا بھی انکار کریں، آپ شرک کی بھی نفی کریں، کفر کی بھی نفی کریں، لوگوں کو کفر کی طرف سے ایمان کی طرف، شرک سے توحید کی طرف، بدعت سے سنت کی طرف، شر سے خیر کی طرف، اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف دعوت دینا، یہ انکار منکر کا وہ درجہ ہے جو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آج
میں آپ کے سامنے جس نقطے کی وضاحت کر رہا ہوں کہ علماء کرام باطل تحریکوں کی طرف سے متنبہ رہیں، دراصل یہ اسی کی تفصیل ہے، اسی ذمہ داری کو نبھانے کی طرف آپ کی توجہ پھیرنے والی بات ہے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہر فتنے سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ بچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، مجھ کو بھی آپ کو بھی، لیکن اسباب کی دنیا میں مجھے خود بچنے کی اور آپ کو خود بچنے کی اور ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے قرب قیامت کی پیشن گوئی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت بتائی کہ علم قیامت کے قریب اٹھا لیا جائے گا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء۔ اللہ تبارک و تعالی علم کو ایسے ہی لوگوں کے درمیان سے نہیں اٹھا لیں گے کہ اچانک ایک دن سارے صفحات سفید ہو گئے، ساری کتابیں غائب ہوگی، ایسے علم نہیں اٹھایا جائے گا۔ ولیکن یقبضہ بقبض العلماء، علم اس طرح اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے کہ علم والوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، علماء کو اٹھا لیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حتی اذا لم یبقی عالما، جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنائیں گے، بے علم لوگوں کو اپنا سردار بنائیں گے، اپنا رہبر بنائیں گے، تو کیا ہوگا؟ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ علم، وہ فتویٰ دینے والے علم کے بغیر جب فتویٰ دیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو ظاہری طور پہ آپ کے سامنے لفظ بلفظ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اسی حدیث کا یہ مفہوم بھی ہے کہ ان جاہلوں کا اگر یہ کردار ہے، علماء کا کردار ان کے بالکل الٹ ہوتا ہے، ان کے بالکل بالعکس ہوتا ہے، اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ وہ نہ فتنے میں خود پڑھتے ہیں، نہ لوگوں کو پڑھنے دیتے ہیں، وہ نہ خود گمراہ ہوتے ہیں، نہ سامنے والوں کو گمراہ ہونے دیتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی میں خود بھی فتنوں سے بچ کر امت اسلامیہ، ملت اسلامیہ کو بھی فتنوں سے بچنے بچانے کی ترغیب اور تعلیم دیا کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جہاں تک اس کی بات ہے انکار منکر کا یہ درجہ جسے ہم فتنوں کو پہچان کر ان کو روکنے کی بات ہے، اس سلسلے میں بڑی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اس درجے تک آپ کو پہنچنے کے لیے علمی بنیادوں پر کافی محنت آپ کو کرنی پڑے گی، اس لیے کہ فتنوں کا سب سے بڑا کمال یا فتنوں کا سب سے بڑا جو ہے خطرناک پہلو یہی ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر اکثر و بیشتر خوشنما ہوتا ہے، اس کا ظاہر اکثر و بیشتر دل فریب ہوتا ہے، اور اس کا ظاہر اکثر و بیشتر لوگوں کو لبھانے والا ہوتا ہے۔ دیکھنے والوں کو لگتا نہیں کہ یہ کوئی فتنہ ہے، اس کو پہچاننے کے لیے علم بھی چاہیے ہوتا ہے، بصیرت بھی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ تجربہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام میں جو فتنے اس سے پہلے وجود میں آ چکے ہیں، ان فتنوں سے واقفیت بھی ضروری ہوتی ہے کہ کیسے ہی ان کی ابتدا ہوئی اور کیسے آگے چل کر یہ سارے امت کے لیے فتنہ بنے۔ اس کے لیے بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ محنت مدارس کے اندر بھی آپ کرتے ہیں، لیکن مدارس کے بعد بھی یہ سلسلہ آپ کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ آپ ان فتنوں کو پہچاننے کی اہلیت، قابلیت، استعداد اپنے اندر دن بدن مضبوط کرتے جائیں، علمی قابلیت مضبوط ہو، آپ کا تجربہ اور زیادہ نکھرتا جائے، اور اتنے ہی زیادہ آپ صاحب بصیرت ہوتے جائیں۔ اس پر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، تبھی علماء کرام فتنوں کو پہچان پائیں گے۔ صبح میں نے آپ کے سامنے ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ کا یہ اثر نقل کیا تھا کہ انہوں نے حضرت حسن بصری کے بارے میں یہ تجزیہ کیا، تبصرہ کیا تھا کہ ہم میں اور حسن بصری میں یہ فرق ہے کہ فتنہ جب آتا ہے تو آتے ہوئے ہی حسن بصری اسے پوری طریقے سے پہچان لیتے ہیں، جبکہ وہ فتنہ آ کر لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر کے واپس لوٹ جاتا ہے، تب جا کر ہم اسے پہچان پاتے ہیں۔ علماء کرام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، علماء کرام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی علمی استعداد، امت کے ساتھ خیر خواہی، اپنی بصیرت اور اپنا تجربہ اور تاریخ اسلام کے مطالعے کی روشنی میں امت اسلامیہ جن حالات سے گزرتی ہے،
مختلف حالات میں کس صورتحال کا اسے سامنا ہوتا ہے، اس پر نظر رکھیں، اس پر نظر جمائے رکھیں، تاکہ اس امت کا سفر صراط مستقیم پہ جاری رہے۔ اب اس سفر میں جو اس کو بہکانے بھٹکانے والی باتیں آ سکتی ہیں، علماء خیر کا بن کر امت کو وقت سے پہلے اس سے آگاہ کریں، یا مبتلا کر دی گئی ہیں تو پھر ان کو اس سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں اس اثر کو نقل کیا ہے، روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال دی، اور اس مثال میں اسلام کو ایک زنجیر سے تعبیر کیا، ایک چین، ایک زنجیر سے تعبیر کیا، جس کے حلقے ہیں، کڑے ہیں، ایک دوسرے سے مل کر کڑے زنجیر بناتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلام کا ایک ایک حلقہ کھل کھل کر بکھرتا جائے گا، یہ زنجیر بکھرتی جائے گی، ٹوٹتی جائے گی، حلقہ حلقہ بن کر یہ بکھرتی جائے گی۔ کب؟ کہا اس وقت جب اسلام کے اندر ایسے لوگ پروان چڑھنے لگیں جو جاہلیت کو نہ پہچان۔ اگر ہم اپنے موضوع سے جڑ کر بات کریں، اگر علماء امت ایسے ہو جائیں کہ وہ فتنوں سے متنبہ نہ رہیں، فتنوں سے امت کو متنبہ نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملت اسلامیہ کے اسلام سے جو رشتہ ہے دن بدن وہ کمزور ہوتا جائے گا، حلقہ حلقہ اس سے جدا ہوتا جائے گا، وہ اس معاملے میں کمزور سے کمزور پڑتے چلے جائیں گے۔ یہ ملت اسلامیہ کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان فتنوں کو پہچانیں اور ان فتنوں کا سد باب کرنے کی کوشش کریں، ان فتنوں سے خود آگاہ ہو کر امت کے نافراد کو بھی ان فتنوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے، متعدد سندوں سے آئی ہے، لیکن اکثر سندیں اس کی ضعیف ہیں، لیکن حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ شیخ البانی نے امام بیہقی کی سند کو حسن قرار دیا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کا جو کردار ہونا چاہیے، علماء کرام کی جو ذمہ داری ہونی چاہیے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر آنے والی نسل میں سے جو بہتر لوگ ہیں وہ لوگ اس علم کے حامل بنیں گے۔ اللہ کے نبی نے جو علم دیا، جو دین دیا ہے، اس دین کے، اس علم کے حامل کون بنیں گے؟ ہر آنے والی نسل میں سے بہتر اور انتہائی قابل بھروسہ لوگ اس کے حاملین بنیں گے۔ یہ علماء کی جماعت ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے کہا ان کا کام کیا ہوگا، ان کا کردار کیا ہوگا، وہ کیا فرض نبھائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین میں غلو کر جانے والے جو غلو کر چکے ہوں گے، ان غلو کرنے والوں کی تحریف کو وہ دور کریں گے۔ یعنی دین کے کسی مسئلے میں کچھ غلو کرنے والوں نے اگر غلو کیا ہوگا، علماء کرام اس غلو کی نفی کر کے، اس غلو کو ہٹا کر دین کے اس مسئلے کو واپس اس کی جگہ پر لا کر رکھیں گے۔ عوام الناس کے دل و دماغ میں اس مسئلے کا جو مقام ہونا چاہیے وہ نہ ہو کر اگر مقام گھٹ گیا، بڑھ گیا ہے، اسے واپس اس کی جگہ لا کر بٹھائیں گے۔ وانتحال المبطلین، باطل پرست نئے نئے جو راستے نکالیں گے، ان نئے راستوں کی جو ایجاد ہے اس کا خاتمہ کریں گے، نئے راستوں کا خاتمہ کریں گے۔ جو باطل پرست لوگ ہیں دین کے نام پر نئے نئے راستے نکالیں گے اور اس کو ہٹا کر واپس پھر سے وہ دین کی اس کی اصل شکل پر واپس لائیں گے۔ اور تیسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تاویل الجاہلین، جو جاہل ہیں، کم علم ہیں یا بے علم ہیں، اور وہ لوگ دین میں بات کرتے ہیں، دین میں فتویٰ دیتے ہیں، لا علمی کے باوجود مسائل کے اندر گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دین کی نئی تعویل، نئی تفسیر لاتے ہیں، دین کا ایک نیا مفہوم لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی دین کی جو شکل بدل جاتی ہے اس کا بھی انکار کر کے پھر سے دین کی صحیح تفسیر لوگوں کے اندر عام کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا سیدھا اور سادہ پیغام یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ علماء کرام کا کردار ہے کہ وہ باطل
کسی بھی ڈھنگ سے آئے، کسی بھی انداز کی گمراہی صراط مستقیم سے ہٹانے والی، اسے پہچانتے بھی ہیں اور اس سلسلے میں اپنا فرض اور اپنا کردار برابر ادا کرتے رہتے ہیں۔ آج آپ علماء کرام کے سامنے اس موضوع کو چھیڑنے کا مقصد کیا؟ مقصد یہی ہے کہ آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے سماج پہ نظر رکھیں، اپنے معاشرے پہ نظر رکھیں، اپنی سوسائٹی پہ نظر رکھیں، کبھی اپنوں کی طرف سے، کبھی پرایوں کی طرف سے، کبھی اسلام کی خدمت کے نام پر اور کبھی اسلام کے دفاع کے نام پر اور کبھی کسی اور نام پر، کبھی کسی اور نام پر دین کے معاملے میں لوگ طرح طرح کی گمراہیوں سے جہاں شکار ہوتے ہیں، جن کا تعلق گناہوں سے نہیں بدعتوں سے ہے، منہج سے ہے، لوگوں کی فکر سے ہے، یہاں جہاں کہیں غلطی ہوتی ہے اس پہ نظر رکھ کر اس کی گرفت کرنا، ان کو صراط مستقیم سے باندھ کر رکھنے کی کوشش کرنا، دین کی صحیح ترجمانی کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری ادا کرنا، یہ آپ علماء کرام کی بڑی اہم ذمہ داری بنتی ہے۔ میں آپ کے سامنے بات کو لمبا طویل نہ کرتے ہوئے بات کے اہم پہلو کی طرف آتا ہوں اپنے موضوع کے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ہم نے کہیں باطل تحریکوں سے متنبع رہیں۔ باطل تحریکیں کیا ہے؟ وہ کون ہے باطل تحریکیں؟ میں سادہ الفاظ میں، بہت مختصر اور بہت آسان الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ صراط مستقیم نبی علیہ السلام کا وہ راستہ جس پر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو چھوڑا ہے، کتاب و سنت کا راستہ، اور کتاب و سنت صحابہ نے جیسے سمجھا ہے اس انداز میں سمجھنا، یہ صراط مستقیم۔ اب اس راستے سے ہٹ کر جانے والے جو لوگ ہوں گے، جو جتنا دور جائے گا وہ گمراہی میں اتنا ہی زیادہ آگے بڑھنے والا تصور کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو کہ وہ صرف تھوڑا سا دور ہو، کوئی تھوڑا زیادہ ہوگا، تیسرا بہت زیادہ دور ہوگا، اور چوتھا ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کا تعلق اس سے نہیں بلکہ اس کی مخالفت سے براہ راست ہوگا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم باطل تحریکوں کی بات کر رہے ہیں، متعین طور پر کوئی ایک جماعت، کوئی ایک تنظیم، کوئی ایک گروہ، کوئی ایک شخصیت، کچھ متعین نہیں، بلکہ آپ یہ بات یاد رکھیں کتاب و سنت کی تعلیمات سے، صحیح منہج سے جو ہٹے ہوئے ہوں گے، جس حد تک وہ ہٹے ہوئے رہیں گے اس حد تک انہیں پکڑ کر صراط مستقیم پہ لانا یہ آپ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ جن تنظیموں سے یا تحریکوں سے آپ کا منہجی بنیاد پر اختلاف ہے، وہ اختلاف نہیں جس اختلاف کی نوعیت سیاسی ہے، جس اختلاف کی نوعیت وقتی کسی مسئلے کی ہے، یا وہ مسائل بھی نہیں جن کو شریعت اسلامیہ میں اجتہادی مسائل کا درجہ دیا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ کی نظر میں جو اجتہاد کے مسائل ہیں، ان مسائل میں جن کے درمیان اختلاف ہے وہ باطل تحریکوں میں نہیں داخل کیے جائیں گے۔ لیکن اس سے ہٹ کر منہج کے معاملے میں، بدعات کے معاملے میں، اصول کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، جہاں جہاں جو ہٹا ہوا ہوگا، چاہے وہ فرد ہو یا کوئی جماعت ہو، اب نیا ہو یا پرانا ہو، وہ کسی بھی قسم کا ہو، ان کے خلاف محاذ سنبھالنا یہ آپ کی میری ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ اور میں اس حقیقت کو سمجھیں کہ درجات میں تفاوت ہوگا، کمی زیادتی ہوگی، اسی حساب سے ان پر محنت کرنے کی بھی ہماری ذمہ داری ہوگی، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو حق سے جتنا دور ہے اسے اتنا ہی حق کے قریب لانے کی کوشش کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں یہاں پر ایک اور مسئلے کی طرف بھی آپ حضرات کی توجہ پھیرنا چاہوں گا۔ جب ہم باطل تحریکوں کے رد کی بات کرتے ہیں تو آپ سے ہماری اپنی یہ گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے گھر اور اپنے محلے، اپنی بستی سے ابتدا کریں۔ آپ دنیا کے بڑے بڑے مسائل کی طرف نہ جائیں، اصل یہ کہ عالم سب سے پہلے اپنے سماج پہ نظر رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں گمراہیاں 10 قسم کی ہو سکتی ہیں، باطل تحریکیں سینکڑوں ہو سکتی ہیں، 20 ہو سکتی ہیں، 10 ہو سکتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر تحریک کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا کر لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ ضروری یہ ہے کہ آپ کی بستی، محلے، آپ کے سماج اور آپ کی پہنچ جہاں تک جو سامعین آپ کے ہیں، ان سامعین کے اندر جو فتنے اٹھ رہے ہیں، جو چیزیں باطل کو رواج دینے کا سبب بن رہی ہیں، ان پہ آپ نظر رکھ کر ان مسائل پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، علماء کرام کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے علاوہ اپنے ساتھی علماء کرام میں سے چھوٹے یا بڑے کسی کو بھی ہم نے کسی موضوع پہ بات کرتے ہوئے دیکھا، ہمیں لگتا ہے کہ واقعی بڑا مفید موضوع ہے، اچھا موضوع ہے، اور ہم آ کر اس موضوع پہ گفتگو کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ہمارے سامعین کو نہ اس کا سر معلوم ہے نہ پیر معلوم ہے۔ غیر ضروری بات ہے ان کے لیے، آپ جانیں ضرور، آپ واقف ہو کر رہے، واقفیت رہے آپ کے پاس،
تاکہ کل اگر سر اٹھائے فتنہ تو آپ اسے کچل سکے. لیکن سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے آپ اس کا خیال رکھیں کہ انہی کو نشانہ بنائیں، انہی غلط افکار کو نشانہ بنائیں جو آپ کے سامعین کا حصہ. ہاں اگر ایسی کوئی فکر ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بستی محلے میں نہیں ہے لیکن سماج کے کچھ طبقات کے اندر ہے اور ان تک بات پہنچانے کا کوئی انتظام نظر نہیں آ رہا ہے، کسی اور کو گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، ایسی صورت میں حسب ضرورت بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے علاقے کے باطل کو پہچاننے کی کوشش کریں. حاضرین گرامی، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. میں آپ کے سامنے بالخصوص اپنی گفتگو سمیٹنے سے پہلے بالخصوص آپ کے سامنے آج کے ہمارے سماج کی بعض باطل تحریکوں کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا کہ وہ کیسے سماج کے اندر کام کرتی. کچھ جماعتیں، تنظیمیں، تحریکیں ہیں جن سے ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے اور وہ کھلے عام کام کرتی، وہ نظر آتی ہیں اور ان پر گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن میں آپ کو کچھ ایسی تحریکوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، وہ کام کر جاتی ہیں لیکن لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا کچھ ہو چکا ہے. آپ کو بتاؤں، قادیانیوں کا نام آپ نے سنا، یہ قادیانیت سب جانتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں قادیانی مر گیا، کھپ گیا، بات ختم ہو گئی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ پرانے زمانے کا ہے. لیکن آپ یہ بات جان لیں کہ اس وقت کی میدان کی یہ سچائی ہے کہ قادیانی زمینی سطح پر بہت سرگرم ہے. زمینی سطح پر بہت سرگرم ہیں. میں علاقوں کی تعین کے ساتھ کچھ علاقے بتلا سکتا ہوں، ایسے علاقے جہاں عام طور پہ آپ کو پتا ہے شہروں میں ہر جگہ، ہر شمال، جنوب، مشرق، مغرب، جو بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ علماء ہوتے ہیں، کچھ مساجد ہوتی ہیں، کچھ تنظیمیں اپنا اپنا کام انجام دے رہی ہوتی ہیں. اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ قادیانی ایسے مقامات پہ قسمت نہیں آزماتے ہیں. وہ جاتے ہیں قریوں تک، ان قریوں تک جاتے ہیں جن قریوں تک آپ کی عام طور پہ پہنچ نہیں ہو پاتی. اور ان قریوں میں جانے کے بعد کیسے کام کرتے ہیں؟ کئی جگہ ایسے ہم نے معلوم کیا، کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد جاتے ہیں قریے کے اندر، غریب لوگ بیچارے، ان کی اپنی روزی روٹی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، تو پیشکش یہ کرتے ہیں کہ آپ کی مسجد کے لیے ہم مفت میں امام فراہم کریں گے، مفت میں ہم آپ کو امام دے دیں گے. اب لوگ خوش، عالم پہلے سے میسر نہیں، ایک تو عالم مل رہا ہے، پھر اس کے بعد مفت میں عالم مل رہا ہے، وہ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھتے ہیں. اور ایسا ہم نے دیکھا ہے 4 5 سال تک ایک مسجد میں قادیانی امام بن کر وہاں کے لوگوں کے اندر قادیانی کی تبلیغ کرتا رہا. ایسے کئی قریوں کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں آپ کو جہاں سے ایسے ہی لوگوں نے، اور ان کے ایسے علماء جہاں ہوئے علماء، اور جہاں علماء کو نہ رکھ سکے، مسجدوں میں پہنچ نہیں ہو سکی، تو عوام الناس تک پہنچ کر وہ ان کو ترغیب دلاتے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کھیتی باڑی کرتا ہوں، آپ ہمارا بچہ ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم اس بچے کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے، اور پڑھ لکھ کر جب بچہ آپ کا آئے گا تو ہم تنخواہ دے کر ان کو اچھی نوکری بھی دیں گے. والدین خوشی خوشی بچوں کو حوالے کر دیتے ہیں. والدین یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو عالم بنا رہے ہیں، دین سیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں. لیکن ایسے بچوں کو لے کر قادیان بھیجا جاتا ہے، اور قادیان کے اندر باقاعدہ وہاں بچوں کی تعلیم اور تربیت کے بعد قادیانیت کا مبلغ بنا کر آپ کے بچوں کو آپ کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. قریوں کے اندر اس سطح پہ کام ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے. آپ اس میں تعجب نہ کریں، بس ذرا آنکھیں کھلی رکھ کر جائزہ لیں. اور خاص طور پر جو علماء جمعیت کے سسٹم سے تعلق رکھتے ہیں یا ان سے قربت رکھتے ہیں یا جو ذمہ دار لوگ ہیں، ہم ان کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے کی حد تک ہر مسجد میں وہاں رہنے والے امام سے متعلق تفصیلات اکٹھا کریں. دیکھیں وہاں سے جو بچے پڑھنے کے لیے گئے ہیں کہاں گئے، کس جگہ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والے بچوں کا بھی خیال کریں. اگر آپ یہ کر پائے تو آپ وقت سے پہلے ان پر قابو پا سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ فتنے کو فتنہ بننے سے پہلے روک سکتے ہیں. لیکن اگر یہ نہیں ہوا تو کل ہوگا یہ کہ آج جن بچوں کو آپ نے بچہ سمجھا ہے، کل وہ باطل کے مبلغ بن کر آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، آپ ان کا مقابلہ موازنہ نہیں کر سکتے. ایک اور مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. ماضی قریب میں یہ فتنہ اٹھا، شکیل بن حنیف کا فتنہ، مہدی ہونے کا دعویٰ اس نے کیا تھا. فتنہ شکیلیت لوگ کہا کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا. آپ میں سے بہت سارے ہو سکتا ہے جانتے نہ ہو، لیکن ایک اندازے کے مطابق اس وقت ہندوستان کے اندر 10,000 سے زیادہ اسے مہدی ماننے والی ایک ٹیم ہے باقاعدہ. اس وقت انہوں نے بھی کام کیسے کیا، ایسے ہی ہوتا ہے. میں بھی بتاؤں، بنگلور کے ایک علاقے کا ایک نوجوان، کیسا نوجوان ہے،
تبلیغی جماعت سے اس کا تعلق تھا، پڑھا لکھا نہیں ہے، ان پڑھ قسم کا نوجوان ہے، بس تبلیغی جماعت میں ایک مرتبہ چلے پہ جا کر آیا ہے تو دین پسند بن گیا ہے. اسے دین ابھی پورا نہیں آیا، لیکن دین پسند یعنی دین سے محبت کا جذبہ اس کے اندر آیا ہے. اس کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ نہیں، اور اس کو پکڑ کر لے گئے. 4 مہینے تک غائب، والدین پریشان، یہی سمجھ رہے ہیں کہ دوبارہ شاید وہ جماعت میں چلا گیا. اور واپس لوٹنے کے بعد وہ نوجوان جسے نہ دین کی معلومات تھی، نہ دنیا کی، نہ روزگار کمانے کی استطاعت تھی، اس وقت شکیلیت کا مبلغ بن کر اس علاقے میں کام کر رہا ہے. لوگوں نے اسے بلا کر سمجھانا چاہا، اور اللہ کا کرنا کہ کچھ لوگ مجھ تک بھی لے کر آئے، لیکن جب بات کیے تو اندازہ یہ ہوا کہ پوری طریقے سے ان کو سمجھا کر، بتا کر، ایک فریم دے کر بھیجا جاتا ہے کہ آپ سامنے والے سے کس لہجے میں بات کریں گے. پہلا سوال آپ یہ کریں، وہ جواب یہ دیں گے یا وہ دیں گے. پہلا جواب دیں تو آپ کو یہ جواب دینا چاہیے، دوسرا جواب دیں تو آپ کو یہ دینا چاہیے. ویل ٹرینڈ. 4 مہینوں کے اندر اسے مبلغ بنا کر بھیجیں. سامنے بیٹھتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں، جواب نہیں دیتا، لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی ہی سناتا جائے. آپ سوچیں، اہل علم کے سامنے بیٹھ کر وہ کوشش کر رہا ہے، اہل علم پہچانتے ہیں اس کو، لیکن اگر وہی عوام الناس میں جا کر اپنے جیسے اور 2-4 ان پڑھ لوگ یا کم دین جاننے والے لوگوں پہ محنت کریں تو کیا ہوگا؟ لوگ اس کے متبع بنتے جائیں گے. کرناٹک کا ایک علاقہ ہے گلبرگہ، آپ نے نام سنا ہوگا. وہاں پر ایک اور فتنہ جو ہے سر اٹھایا ہے. فتنہ یہ باہر کا، پڑوسی ملک کا. احمد بن عیسیٰ نام آپ نے سنا ہوگا. اس کے متبعین کے نبوت کا دعوے دار ہے. احمد بن عیسیٰ نبوت کا دعوے، اس کے متبعین کے نام پر لوگ وہاں اس کے پیروکار بنے ہوئے پھر رہے ہیں. میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ زمینی سطح پر یہ لوگ جو کام کرتے ہیں، اس کام کی نوعیت یہ ہنگامے والی نہیں، نہ کبھی سٹیج نظر آئے گا نہ کچھ، یہ اپنی سطح پہ کام کرتے ہیں. ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاؤں، بنگلور کے اندر ہم نے یہ طریقہ دیکھا کہ یہ لوگ آزماتے ہیں. جب کبھی کہیں بک فیئر لگتا ہے، کتاب میلہ جب کبھی لگتا ہے، تو کتاب میلے میں اپنا لٹریچر لے کر پہنچتے ہیں، باقاعدہ اسٹال لگا کر بیچتے ہیں. مسلمانوں میں سے بھی بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ قادیانی ہے، اور ہندوؤں کو تو بیچاروں کو کچھ نہیں پتا. لکھا ہوتا ہے احمدی مسلم صاف طور پر، لیکن لوگوں کو کیا پتا احمدی مسلم کون ہے؟ کتنے غیر مسلم آتے ہیں، وہی لٹریچر خرید کر لے جاتے ہیں اور اسلام کے مطالعے کے نام پہ قادیانیت کے مطالعہ کرتے ہیں. میں صرف چند مثالیں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. اس وقت اس خفیہ طرز پر کام کرنے والی تنظیمیں بہت ہیں. خفیہ طرز پر افراد کو نشانہ بنانا، خاص طور پر ایسے نوجوانوں کو نشانہ بنانا جو جذباتی ہیں، جو کچھ کر گزرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن علم سے کورے ہیں. ایسے نوجوانوں کو نشانہ بنا کر ان کی ذہن سازی کرنا اور اس پر محنت کرنے کا ایک خاص طریقہ ان کے پاس ہے. حاضرین گرامی، یہ چند مثالیں ادھر ادھر سے میں نے دی، کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو فتنے جب سر اٹھاتے ہیں، ایسے ہی سر اٹھاتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چوکنا نہیں، ہماری نظر ہمارے سماج پر گہری نہیں، ہمارے اپنے اطراف و اکناف کے ماحول پر گہری نہیں. ہم ہر کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں سامنے دکھائی دے رہا ہے وہی سب کچھ ہے. پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، بند دروازوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اس کا کسی کو اندازہ نہیں. اور خاص طور پر میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ انٹرنیٹ کی دنیا نے اس فتنے کو اور زیادہ خطرناک بنا دیا ہے. باطل آپ کے گھر تک شاید نہیں پہنچ پاتا، آپ کے نوجوانوں تک شاید نہیں پہنچ پاتا تھا، لیکن آج انٹرنیٹ کے ذریعے ایسے بہت سارے فتنے ہیں جو نوجوانوں کے ذہن کو متاثر کر رہے ہیں. کتاب و سنت کی دعوت کے نام پر لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. آپ اس حقیقت کو سمجھیں، نظر رکھیں کہ آج کا نوجوان عام طور پر کن مقررین کو سنتا ہے، آج کا نوجوان کن خطباء کو سنتا ہے، آج کا نوجوان عام طور پر اپنی گفتگو میں کن کے حوالے دیتا ہے. نظر رکھیں، کوئی اہل علم میں سے معتبر ہے، خوش ہو جائیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہتر انتظام کیا ہے. لیکن وہیں کوئی ایسا انسان جس کے منہج کا پتہ نہیں، یا جس آدمی کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ گمراہ ہے، یا پھر ایسا آدمی جس کی باتوں میں کس قسم کی شبہ کی بات نکلتی ہے کہ کبھی ایسی بات، کبھی ویسی بات، کبھی دل کو لگتی بات، کبھی دل کو کھٹکنے والی بات، یہ جو آدمی کرتا ہے اپنے نوجوانوں کو سنبھال کر رکھیے. یہ آپ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے سماج اور معاشرے میں نوجوان کس کو سن رہے ہیں، کس کو پڑھ رہے ہیں، کس کو دیکھ رہے ہیں، اس پر نظر رکھیں. انٹرنیٹ نے جہاں بہت سارے فائدوں کے دروازے کھولے ہیں، وہیں فتنوں کے بھی یہ دروازے کھولے ہیں، اور آپ علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ متنبہ رہیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. مجھے یاد آتا ہے
ایک مرتبہ، اور آج کی بات نہیں، تقریباً 10 سال پہلے کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. ایک مسجد میں، ایک مجلس میں، ایک مدرسے کے فارغ طالب علم سے، مدرسے کے فارغ عالم دین ہیں، تو انہوں نے ایک مرتبہ ایسے بیٹھے بیٹھے کہا کہ میں روزانہ درس بخاری سنتا ہوں. میں نے کہا کس کا درس بخاری؟ کہا کہ فجر بعد روزانہ پابندی سے درس بخاری سنتا ہوں، اور وہ دینے والے اہل حدیث ہیں. مجلس چونکہ ہم اپنے اہل حدیثوں کی، تو وہ بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بڑا شاندار درس بخاری ہوتا ہے، روزانہ ٹی وی چینل پر فجر بعد درس بخاری پابندی سے سنتا ہوں. پہلے تو مجھے کھٹک پیدا ہوئی، اس لیے کہ جتنا مجھے معلوم تھا اس وقت ہمارے اپنے معتبر علماء میں سے کسی کا درس بخاری ٹی وی پہ چل نہیں رہا تھا ہفتہ واری یا روزانہ. میں نے پھر معلوم کیا کہ کون ہیں، کیا ہیں، تو وہ صاحب نے بتایا کہ فجر بعد آتے ہیں، ان کے شکل ایسی ہے، لباس ایسا ہے، فلاں ہیں. وہ کون ہیں؟ آپ کو پتا ہے اس دور میں پاکستان کا ایک نام ہے، بڑا مشہور نام ہے، ڈاکٹر طاہر القادری، پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری. میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں ان کے عقائد سے، ان کے افکار سے، ان کے نظریات سے اختلاف ہے، اور دلیل کی بنیاد پر اختلاف ہے، ڈنکے کی چوٹ پر اختلاف ہے. جو آدمی یہ عقیدہ رکھے، میں نے سنا ہے، براہ راست سنا ہے اس آدمی کو کہتے ہوئے، ملتان کے اندر ایک مزار ہے، اس مزار کے ولی کی کرامت بتاتے ہوئے وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ولایت کا ایک مقام وہ بھی ہوتا ہے کہ ولی ایک مرحلے کے بعد دنیا میں تصرف کرنے والا ہو جاتا ہے، دنیا میں اپنی مرضی سے اختیار رکھنے والا ہو جاتا ہے. یہ خالص اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا، غیر اللہ کو ثابت کرنے والا. ایسے عقائد رکھنے والوں سے کھلا اختلاف ہمیں ہے، بات ان کی نہیں ہو رہی، لیکن بات ہو رہی ہمارے اپنے ان کی جو علماء میں سے مدرسے سے پڑھے ہوئے، انہوں نے نہیں پہچانا کہ کون صحیح علم دینے والا ہے، کون نہیں. درس بخاری کے نام پہ گمراہیوں کو پھیلانے والا کون ہے، اس کو نہیں پہچانا، تو عوام الناس کیسے پہچانے گی؟ عوام الناس میں سے کتنے ہوں گے جو اسی قسم کے دھوکے میں مبتلا ہوں گے؟ ہم جو بات آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ آپ علم والے ہیں، آپ عوام الناس کا مزاج علمی بنائیں، علم حاصل کرنے والا بنائیں. سلف صالحین میں سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے یہ نصیحت کی ہے، کن عالما او متعلما ولا تکن ثالثا. کہا کہ تم عالم بنو، اگر عالم نہیں بن پا رہے ہو طالب علم بن کر زندگی گزارو. ولا تکن ثالثا، ان دو کو چھوڑ کر تیسرا کوئی درجہ اپنے لیے پسند نہ کرو. عوام کو کوشش کرنی چاہیے جتنی استطاعت ہو علم کی راہ پہ چلیں، لیکن اگر وہ نہیں چل پاتے، مصروفیات ہیں، زندگی ہیں، مسائل ہیں، تو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ وہ علماء سے جڑے رہیں. اور علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سماج کے، معاشرے کے جو فتنے ہیں، جو یہ ساری دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان پہ نظر رکھ کر امت کی صحیح رہنمائی کرنے کی کوشش کریں. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ خود متنبہ رہ کر عوام الناس کو متنبہ کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.